اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دانائے سبل خط الرسول مولائے کوئی جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. پیروان امام مبین، آج کے اس اہم ترین مقصدیت سے بھرپور جلسے عام میں مجھے دعوت کلام دینے کا میں منتظمین جلسہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بات شروع کروں گا اس حقیقت سے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اور آپ سے اس کے تقاضے کیا ہے. بس یہ دو باتوں پہ میں اپنی تفریح ختم کروں گا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے اور آپ کے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ دنیا میں سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم کیا جانتے ہیں؟ فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. ابھی آدم علیہ السلام مرحلہ آب جھیل میں تھے، نور محمدی موجود تھا. ابھی نوح علیہ السلام کی کشتی نے طوفان کا نظارہ نہیں کیا تھا، نور محمدی موجود تھا. ابھی موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دعوت نہیں دی گئی تھی، نور محمدی موجود تھا. ابھی عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر تشریف نہیں لے گئے تھے، نور محمدی موجود تھا. ابھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے نہیں کیا گیا تھا، نور محمدی موجود تھا. اور سورج کی مشل روشن نہیں کی گئی تھی، نور محمدی موجود تھا. چاند کی قندیل روشن نہیں کی گئی تھی، نور محمدی موجود تھا. پھولوں پر رنگ نہیں دیا گیا تھا، نور محمدی موجود تھا. کلیوں کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں لائی گئی تھی، نور محمدی موجود تھا. زمین کا فرش نہیں بچھایا گیا تھا، نور محمدی موجود تھا. فلک کا خیمہ نہیں لگایا گیا تھا، نور محمدی موجود تھا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو آج یہ جتنی کائنات ہے یہ میرے حبیب کا صدقہ ہے، یہ کائنات کا وجود میرے حبیب کا صدقہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات ہی نہیں بنا. سبحان اللہ. یہ کائنات ہی نہیں بناتا. ایک مرتبہ جب آپ غمگین ہوئے، پیام آیا کیا بات ہے حبیب غمگین کیوں ہے؟ جواب دیا میں سوچ رہا ہوں میرے معبود کیا میری امت کا وہی حشر ہو جائے گا جو قوم لوط کا ہوا تھا، قوم نوح کا ہوا تھا؟ تو جواب آیا حبیب آپ غمزدہ نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو. میں آپ کی امت کو ایسے ہلاک نہیں کروں گا جیسے قوم لوط کو کر دیا، قوم عاد کو کر دیا، قوم نوح کو کر دیا. جب تک میرے حبیب تمہاری اس زمین پر آخری نام لیوا زندہ ہے اس وقت تک میں یہ دنیا ختم نہیں کروں گا. سبحان اللہ. گویا میں باقی ہوں، میں باقی ہوں، غلام محمد دنیا باقی ہے. جس دن میں ختم ہو جاؤں گا دنیا ختم ہو جائے گی. تو دنیا والوں، باراک اوباما تمہارا وجود میرے حبیب کا صدقہ، اسرائیل کے یہودیوں تمہارا وجود میرے حبیب کا صدقہ، گجرات کے درندے مودی تیرا وجود میرے حبیب کا صدقہ، سونیا گاندھی تمہاری پیدائش میرے حبیب کا صدقہ، سارے لیڈروں تمہارا میرے حبیب کا صدقہ. ارے یہ کائنات کا ایک ذرہ میرے حبیب کا صدقہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ نے ام المؤمنین آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ کیا عجیب سوال ہے، کیا عجیب سوال ہے.
زوجہ محترمہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کبھی اپنے سرتاج کو دیکھا؟ کیا جواب دیا ام المومنین نے؟ ہاں میں نے ایک مرتبہ دیکھا، آپ سجدہ ریز تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے دیکھا زمین سے آسمان کا ایک نور ہے کہ چلا جا رہا، زمین سے آسمان۔ پھر اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو بہترین اخلاق کا نمونہ بنا کر کائنات کو بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پھر فرمایا ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ منہاج النبوت ایک کتاب میں نے پڑھی جس میں ایک واقعہ بنا، ایک حوالے سے کہا گیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود بھیجا یا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ میری روح کو واپس کرتا ہے اور میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ وہ کتاب میرے پاس محسوس ہے، مجھے میری روح کو واپس بھیجتا ہے اور میں اس مسلمان کو جواب دیتا ہوں جو میرے بعد میرے مزار پر آئے گا اور مجھ سے ملاقات کرے گا، وہ ویسا ہی ہے جس نے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی اور اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ کیا مقام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب دیکھیے تقاضا محمد کیا ہے، محبت محمدی کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی کا واقعہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں گزر جاؤں اور حضرت اویس کرنی سے میری ملاقات نہ ہو سکے کیونکہ آپ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے تو یہ میری چادر انہیں دے دی جائے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد دونوں خلفائے راشدین جاتے ہیں اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر پیش کرتے ہیں۔ سرکار جب وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کا ایک بھی دانت نہیں ہے، ایک بھی دانت نہیں، تو پوچھا کیا بات ہے آپ کے دانت کیا ہوئے؟ ابھی اتنی عمر نہیں ہے کہ یہ دانت چلے جائیں۔ تو حضرت اویس کرنی نے جواب دیا مجھے جنگ احد کا واقعہ یاد آیا کہ حضرت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ تو جب مجھے اطلاع ملی تو دیکھیے تقاضا نبی محبت نبی میں کیا ہے، میں نے کہا سرکار کا دانت شہید ہو جائے اور میرے دانت باقی رہے، سرکار کا دانت شہید ہو جائے میرے دانت باقی رہے، میں نے سامنے کا ایک دانت توڑ دیا۔ پھر سوچا کہ نابالغ سرکار کا کون سا دانت ٹوٹ گیا، ہو سکتا ہے لیفٹ ہینڈ کا دانت ٹوٹ گیا، لہٰذا میں نے سامنے کا لیفٹ ہینڈ کا دانت بھی توڑ دیا۔ پھر کہا ہو سکتا ہے بازو والا دانت ٹوٹ گیا ہو، میں نے وہ بھی دانت توڑ دیا۔ اس طرح میں نے پورا دانت توڑ دیا۔ جنگ احد کا اور ایک واقعہ سناتے چلو مسلمان آئیے، پھر اپنی بات کے مقصد پہ آؤں گا۔ ایک محترمہ کو صحابیہ کو اطلاع ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے، 1.5 سال کا گھر سے جنگ میدان کی طرف دوڑ لگے۔ راستے میں ایک اور مسلمان ملتے ہیں اور کہتے ہیں بیوی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے اطلاع ملی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، مجھے دیکھنا ہے۔ کہا وہ تو بات کی بات ہے، پہلے یہ تو سن لو تمہارے باپ شہید ہو گئے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ پہلے یہ بتاؤ حبیب کیسے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ پھر بھاگی، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب نے مجھ سے کہا بیوی کدھر؟ میں حبیب کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا کہاں حبیب تک پہنچنا چاہتی ہے؟ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا الحمدللہ مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ پھر آگے بڑھتی ہے، پھر ایک صاحب مل کر کہتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے ان کے تعلق سے بری خبر سنی۔ کہا ایک بری خبر سن لو، تمہارے سرکار شہید ہو گئے۔ کہا الحمدللہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے آج پر میرے ماں باپ سب کا، میرا سرتاج سب کا، میرا باپ سب کا، میرا بیٹا سب کا، آپ باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے۔ یہ تقاضا ہے